جو تھا وہ اشارہ کیا تھا اور وہ کس طرف سے آنی تھی. یعنی کہ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ بھی لبنان سے ریلیٹ ہے کہ لبنان میں جو ہزاروں لوگ اس وقت موت کی گھاٹ اتر چکے ہیں، موت کے منہ جا چکے ہیں. اسرائیلیوں کو کیا ملا ان کو مار کے؟ اگر سوچا جائے تو روح کانپ اٹھتی ہے. فلسطین کے باقیوں کو دیکھا جائے، فلسطین کے لوگوں کو دیکھا جائے اور ان کا سروائیول ٹائم دیکھا جائے کہ انہوں نے کس طرح، جو لوگ حیات ہیں اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ کس کنڈیشن میں اس دنیا سے گئے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو روح کانپنے اٹھتی ہے کہ آخر کس چیز کا ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. چلو بڑوں سے سمجھ آتا ہے، لیکن ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جن کا تو تم لوگوں کی لڑائیوں سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے؟ کیا جو بیک اینڈ سے چلتی آ رہی ہیں ان سے بھی ان چیزوں کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. لیکن اسرائیلی کیا بے خوف ہیں؟ ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچے جو نظر آتے ہیں مرتے ہوئے اور اس قدر برے حالاتوں میں، مطلب مجھ سے نہیں دیکھا گیا، مجھ سے کیا کسی سے بھی نہیں دیکھا جاتا. ایک ماں اپنے کس طرح اس لاش کو ملبے کے نیچے سے نکالتی ہوئی نظر آئی ہے. مطلب اس قدر آپ میں درندگی پیدا ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ معصوم بچوں کی جانیں لینے پہ تل چکے ہیں. بڑوں کی تو ایک الگ ہے، لیکن ان معصوم بچوں کی جو گود میں تھے، جو چل نہیں سکتے، مطلب ابھی کرالنگ کرنا سیکھے تھے، سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے بمباری ہوگی اور ان کا گھر تباہ ہو جائے گا، کون کس حالت میں لیٹا ہوگا کسی کو نہیں پتا. لیکن کچھ ٹائم پہلے بھی جب یہ ساری چیزیں ہوئی، نظام خراب ہوئے، لوگوں کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور یہ بمباری سٹارٹ ہوئی، فلسطین کو تباہ کر دیا گیا، کبھی کہیں سے بمباری، اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ لبنان پر اسرائیل کے 1000 سے زیادہ فضائی حملے، پہلے انتہائی پیغامات آئے اور اس کے بعد بمباری ہوئی. یعنی کہ انہوں نے پہلے سے ایک پلان ریڈی کر رکھا تھا. لوگوں کو پیغامات کے ذریعے بتایا گیا کہ لبنان پر حملہ ہونے والا ہے اور 1000 سے زیادہ بمباری جو تھی وہ لبنان میں ہوئی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ بمباری جب لبنان میں ہوئی، وہ بھی فضائی طریقے سے، تو لبنان کا کچھ نہیں بچا ہوگا. وہ جس ایریے میں وہ بمباری ہوئی، لبنان کا کچھ نہیں بچا ہوگا. وہاں پہ بچے، بوڑھے، جوان، جو لوگ بھی تھے سب اس کی زد میں آ گئے، اور زد میں آنے کے بعد بہت سے ہلاکتیں بھی ہوئیں اور کچھ ابھی بھی وینٹیلیٹرز پہ ہیں، کچھ ویسے زخمی حالت میں ہیں. مطلب کہ بہت زیادہ نقصان، کہہ لیں کہ یہ بھی اس دفعہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. 1990 میں ملک کی خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سے پیر کا دن لبنان میں سب سے ہلاکت خیز دن تھا، جب اسرائیلی فضائی حملوں میں 50 بچوں سمیت 550 سے زیادہ افراد مارے گئے. لبنان میں بہت سے لوگوں کو اس بحران میں شدید اضافے کے پہلے اشارے موبائل فون پر آنے والے پیغامات، خودکار فون کالز یا ہائی جیک شدید ریڈیو نشریات کی شکل میں ملے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ پیغامات ایک تنبیہ کے طور پر بھیجے گئے تاکہ لبنانی شہری علاقوں کو خالی کر سکیں، لیکن لبنان میں انہیں نفسیاتی جنگ کے حربے کے طور پر پیش کیا گیا. اسرائیل کی طرف سے انخلا کے پہلے سرکاری پیغامات پیر کو صبح بھیجے گئے، جب لبنان میں لوگوں کو ان کے موبائل فونز پر SMS موصول ہوئے جس میں ان پر زور دیا گیا کہ وہ ان علاقوں سے نکل جائیں جہاں اسرائیلی دہوں کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہلاکتیں ہوئی حربے کے طور پر، جو انہوں نے SMS کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ لبنان وہ جگہ چھوڑ دے جہاں حزب اللہ نے اسلحے دبائے ہوئے ہیں، زرخیز کیے ہوئے ہیں. ان چیزوں کے SMS لوگوں کو موصول ہونا شروع ہوئے، ریڈیو کے ذریعے ہوئے، نشریات ہوئیں، SMS آئے، پیغامات آئے لوگوں کو، اور انہیں یہ کہا گیا کہ وہ والی جگہ کو چھوڑ دیا جائے جہاں حزب اللہ نے اسلحہ چھپایا ہوا ہے. لیکن اسرائیل کی سرحد سے صرف 4 کلومیٹر دور بیت اللحم سے تعلق رکھنے والی نعمت نے BBC عربی کو بتایا کہ ان کے بھائی کو بھی ایک ایسا ہی پیغام موصول ہوا. 39 سالہ نعمت جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے، اس نے کہا کہ ہم نے اپنا سامان باندھا اور وہاں سے نکل گئے. ہم نے پہلے بھی جنگ دیکھی ہے لیکن ایسی نہیں تھی. ہم گہرے دکھ کا شکار اور دل برداشتہ ہیں. وہ اب ایک اسکول میں رہ رہے ہیں جہاں ایک عارضی پناہ گاہ قائم کی گئی ہے.
ہے। لبنانی ٹیلی کام کمپنی آرگینٹ کے سربراہ حماد کردیا نے خبر رساں ادارے روٹرز کو بتایا کہ پیغامات کے علاوہ 80,000 سے زیادہ کالز بھی کی گئیں، جس کے بارے میں خیال ہے کہ ان میں اسرائیلی فوج کی طرف سے لوگوں کو انخلا کے لیے کہا گیا تھا۔ انہوں نے ان فون کالز کو تباہی اور افراتفری پھیلانے کے لیے نفسیاتی جنگ قرار دیا۔ لبنانی وزارت اطلاعات کو ایک کال موصول ہوئی جس میں لوگوں کو ہیڈ کوارٹر سے نکل جانے کے لیے بھی کہا گیا۔ اس کے بعد لبنان میں ایک شخص نے اپنے موبائل فون پر ایک پیغام پکڑا ہوا تھا جس میں لوگوں سے ان علاقوں کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا گیا جہاں حزب اللہ نے اپنے ہتھیار چھپا کر رکھے تھے، یعنی کہ میرا کہنا ہے کہ وہ جگہ خالی کر دی جائے جہاں پر ہتھیار چھپائے گئے ہیں، لیکن لوگوں کو لگا کہ یہ صرف نفسیاتی جنگ پھیلائی جا رہی ہے جس کا کوئی بھی رد و بدل نہیں۔ وزیر اطلاعات زیاد ماکری نے BBC عربی کو بتایا کہ وہ انخلا کے اس حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں اسرائیل اپنی لڑائیوں میں ہر طرح کی نفسیاتی جنگ کا سہارا لیتا ہے۔ لبنان میں نئے فضائی حملوں کے بارے میں تناؤ جمعرات کو اس وقت بڑھنا شروع ہوا جب اسرائیلی طیاروں نے دارالحکومت بیروت کے اوپر پروازیں کی۔ پیغامات اور کالز اسرائیلی فوج کے انتباہ کے ساتھ جڑی تھی کہ وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نے چند قبل ہی لبنان بھر میں وسیع حملوں کا ایک نیا دور شروع کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ گروپ کی حکمت عملیوں نے ایک میزائل اور ہتھیار کو لبنان کے شہریوں کے مکانات میں چھپانا تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں لبنان کے عوام پر زور دیا کہ وہ ان مکانات کو خالی کر دیں جہاں حزب اللہ نے ہتھیار رکھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حزب اللہ آپ کی قربانی دے رہی ہے، یعنی کہ صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو اعلان کیا، انہوں نے جو میسیجز کیے کہ بھئی ہم لوگ آپ لوگ ان جگہ کو خالی کر دیں جہاں پہ حزب اللہ نے اپنے ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ آپ لوگوں کو یعنی کہ آپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہی ہے۔ حزب اللہ نے جو ہم پہ حملہ کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے کندھے کو استعمال کر رہی ہے، وہ ہم سے ڈائریکٹ نہیں مل رہی۔ یعنی کہ اسرائیل کا ایک یہ بھی پروپیگنڈا تھا کہ ان دونوں ممالک کو بھی لڑا دیا جائے آپس میں۔ لڑنے کا تو خیر پتہ نہیں، لیکن جو اسرائیل نے تباہی کر دی لبنان پر، وہ اب اللہ جانے کہ اس میں حزب اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو اسلحہ انہوں نے ان کی جگہوں پر چھپایا ہوا تھا اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا پتا اب یہ چیز ان کے مطلب اگینسٹ آ بھی سکتی تھی کہ نہیں آ سکتی تھی۔ بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو عوام کو پیغام دیا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور ایک طرف اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس نے انتباہ جاری کیا تاکہ لوگ محفوظ علاقوں میں منتقل ہو سکیں، دوسری طرف ایسے پیغامات موصول کرنے والے اس الجھن میں ہیں کہ انہیں کہاں جانا چاہیے۔ 3 بچوں کی ماں زینب اسرائیل کی سرحد سے متصل نتائج گورنینٹ کے ایک گاؤں میں اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب دونوں کو ان کے فون پر انتباہی پیغامات موصول ہوئے تو ان کا خیال تھا کہ ان کی بہن کے گھر کے قریب حزب اللہ کا کوئی اسلحہ ذخیر نہیں تھا، لیکن ان کے مطابق وہ احتیاطاً جو تھے وہ منتقل ہوئے۔ ہم نے جلدی سے اپنا سامان باندھا اور اپنے مکان کی طرف بھاگے جو میری بہن آیا کے مکان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے سوچا کہ یہ کرنا صحیح ہے کیونکہ میری بہن کا گھر سرحد کے زیادہ قریب واقع ہے۔ اپنے پیاروں کو الوداع کہہ لو، یعنی کہ انہوں نے جو میسج کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اپنے پیاروں کو الوداع کہہ لو اور یہاں سے اٹھو جہاں پہ حزب اللہ نے اپنا اسلحہ چھپایا ہوا ہے۔ شمالی اسرائیل میں رہنے والے لوگوں کو بھی انتباہی پیغامات موصول ہوئے۔ 19 ستمبر کو اسرائیلیوں کو تقریباً 50 لاکھ پیغامات ملے جو ملک کے سائبر حکام کے مطابق ایران اور حزب اللہ نے بھیجے تھے، یعنی کہ ان کی طرف سے بھی وہی پروپیگنڈا کھیلا گیا جو حزب اللہ نے اور ایران نے اسرائیلیوں کے لوگوں کے ساتھ کھیلا تھا۔ اسرائیلی حکومت نے انہیں عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی ایک سستی کوشش قرار دی اور کہا کہ وہ دشمن کی ہمارے شہروں کے ذہنوں سے کھیلنے کی کوشش تھی۔ پیغامات جن میں سے کچھ ناقص عبرانی میں لکھے گئے تھے اور دھمکی امیز لہجے میں تھے، ان میں ویب لنکس بھی شامل تھے جن کے بارے میں اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ وہ مشکوک تھے۔ اسرائیلی اخبار ہاٹرز کے مطابق ایک اسرائیلی ان کا کہنا تھا کہ اب آپ لوگ فکر مت کرو، ہم چند گھنٹوں بعد جہنم میں گلے لگا لیں گے۔ پیغامات بھیجنے والے کا نام سیار ناصرہ کے طور پر ظاہر ہوا جو حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ریڈیو پیغامات تک بھی انہیں وصول ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے لبنانی ریڈیو فریکوینسیز کو بھی بغیر اجازت کے کنٹرول کیا، جس کے بعد کئی ریڈیو اسٹیشنز پر ریکارڈ شدہ پیغامات نشر کیے گئے جن میں شہریوں سے کہا گیا کہ وہ ایسے مقامات سے نکل جائیں جہاں حزب اللہ کے دائرے کے قریب
قریب واقعہ ہے۔ اس صورتحال میں اسرائیل لبنان کی سرحد کے ساتھ نقل مکانی کے بحران مزید جو تھا وہ خراب کر دیا تھا، جہاں حالیہ کشیدگی سے پہلے ہی سرحد کے دونوں اطراف کے 1.5 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھر آلریڈی چھوڑ چکے تھے، وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں سڑکوں پر اس وقت ٹریفک جام ہو گئی جب بڑی تعداد میں لوگوں نے شمال کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ فضائی حملوں کے بارے میں انتباہات کے بعد لبنان میں بہت سے والدین اپنے بچوں کو اسکولوں سے لینے کے لیے دوڑ پڑے، جبکہ وزارت تعلیم نے سیکیورٹی اور فوجی آلات کی وجہ سے متحدہ اسکول اور جمامات کو بند کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ طلبہ کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ حالیہ دنوں میں حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں اضافے کے بعد اسرائیل میں بھی حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا۔ ملکی وزارت صحت نے اتوار کے روز شمالی اسرائیل کے ہسپتالوں کو حکم دیا کہ وہ مریضوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل کریں۔ وہاں بھی اسکول بند کر دیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کھلی جگہ پر 10 سے زیادہ لوگ جمع نہ ہوں۔ یہ آج کی میری ویڈیو تھی، آپ تک پیغام پہنچایا کہ کس طرح سے ان کو پیغامات موصول ہوئے لڑائی ہونے سے پہلے، جنگ ہونے سے پہلے، اور کس طرح سب کو بتایا گیا کہ آپ اپنی جگہ کو خالی کر دیں جہاں پر حزب اللہ نے کہ بھئی وہاں پہ خالی کر دو جہاں پہ انہوں نے اپنا اسلحہ چھپایا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو آج میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے، بہت انٹرسٹنگ تھی، کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جنگ کا جو تھا وہ اشارہ کیا تھا اور وہ کس طرف سے آنی تھی۔ یعنی کہ دو ٹارگٹ تھے ان کے، ایک تھا کہ وہ حزب اللہ اور لبنان کو آپس میں لڑا دیں کہ بھئی حزب اللہ تو اب اسلحہ آپ کے ملک میں چھپا کر آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ہم سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری جانب ان کا یہ بھی تھا کہ وہاں پہ اسلحہ رکھا جہاں پہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ نکل جائیں، ہم حملہ کریں گے۔ لوگوں کو لگا کہ یہ ایک عارضی دھمکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو سیریس بھی لیا، وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، دوسرے مقامات پر گئے، اس زون سے نکلے جہاں پہ حزب اللہ نے اسلحہ چھپایا ہوا تھا۔ لیکن جو کہتے ہیں جو مشکل آنی ہوتی ہے وہ آتی رہتی ہے، کسی بھی صورت میں چاہے آپ جگہ کو بدل ہی کیوں نہ لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔